اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد حضرات چونکہ ایک مومنہ کے 40ویں کی مجلس ہے تو مومنہ ایک عزادار تھی تو ان کے متعلق تعزیت کے اشعار 3-4 حاضر کر رہا ہوں، دیکھ لیں کہ تھیں سید مظلوم کی غمخوار حمیدہ، تھیں سید مظلوم کی غمخوار حمیدہ، تا عمر رہیں شہ کی عزادار حمیدہ، تا عمر رہیں شہ کی عزادار حمیدہ، رو رو کے صدا سید مظلوم کے غم میں، رو رو کے صدا سید مظلوم کے غم میں، تم ہو گئیں فردوس کی حقدار حمیدہ، تم ہو گئیں فردوس کی حقدار حمیدہ، اور تھی دل میں تیرے پنجتن پاک کی الفت، تھی دل میں تیرے پنجتن پاک کی الفت، طاہر تھا تیرا دامن کردار حمیدہ، طاہر تھا تیرا دامن کردار حمیدہ، اور سینے پر تیرے ماتم سرور کے نشاں تھے، سینے پر تیرے ماتم سرور کے نشاں تھے، پھر کیوں نہ تیری قبر ہو گلزار حمیدہ، پھر کیوں نہ تیری قبر ہو گلزار حمیدہ۔ بارگاہ شہزادی کونین میں حاضر کر رہا ہوں ایک مطلب 4 شعر، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ محمد محمد۔ امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، وقار دین نبی کا وقار ہے زہرا، وقار دین نبی کا وقار ہے زہرا۔ اور شعر دیکھیں کہ تیرے بغیر نہ ہوگا امامتوں کا سفر، تیرے بغیر نہ ہوگا امامتوں کا سفر، رسالتوں کو تیرا انتظار ہے زہرا، رسالتوں کو تیرا انتظار ہے زہرا۔ اور یہ
یہ بھی شعر دیکھیں. تیری عطا پہ بسد ناز حل عطا نے کہا، تیری عطا پہ بسد ناز حل عطا نے کہا، جہان رزق کی پروردگار ہے زہرا، جہان رزق کی پروردگار ہے زہرا. اور بتا رہا ہے دلہن کو یہ زندگی دینا، بتا رہا ہے دلہن کو یہ زندگی دینا، رضائے رب میں بھی تو حصے دار ہے زہرا، رضائے رب میں بھی تو حصے دار ہے زہرا. اور رسول پاک ہے لا ریب اعتبار خدا، رسول پاک ہے لا ریب اعتبار خدا، رسول پاک کا تو اعتبار ہے زہرا، رسول پاک کا تو اعتبار ہے زہرا. اور آخری شعر کہ علی کی تیغ بتاتی تھی اپنا حال تجھے، علی کی تیغ بتاتی تھی اپنا حال تجھے، تو ذوالفقار کی بھی رازدار ہے زہرا، تو ذوالفقار کی بھی رازدار ہے زہرا. اور بروز عدل ہو، سارے مومنین کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ بروز عدل ہو فیاض پر بھی ایک نظر، بروز عدل ہو فیاض پر بھی ایک نظر، تیرے کرم کا وہ امیدوار ہے زہرا، تیرے کرم کا وہ امیدوار ہے زہرا. امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، وقار دین نبی کا وقار ہے زہرا. شکریہ. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں.
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشعیدا للدین والطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقا۔ صلوات بھیجے بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس جو ان کے 40ویں کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، مجلس چہلم کے عنوان سے، جن کے سیوم کی مجلس بھی میں نے 1 جنوری کو خطاب کی تھی، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق تو بھٹوا مئو اور لکھنؤ سے تھا، لیکن عرصہ دراز سے یہ اپنے خانوادے کے ساتھ بریڈفرڈ انگلینڈ میں مقیم تھیں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، زیادہ تر آپ کے قریبی عزیز انگلینڈ اور کینیڈا میں ہیں، اس لیے اس مجلس کو دور دور سے سنا جا رہا ہے، اور یو کے میں ابھی بھی کووڈ-19 کا اثر ہے، نیشنل لاک ڈاؤن ہے، اس لیے مجلس سیوم کی طرح سے اس مجلس کو بھی آن لائن منعقد کیا گیا ہے۔ خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحومہ کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے اس مجلس کے لیے بھی انہی الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے جن الفاظ کو ذریعہ بناتے ہوئے میں نے سیوم یعنی تیجے کی مجلس میں آپ حضرات سے خطاب کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں سننے والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوں۔ جہاں صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، جن سے مرحومہ کو بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، تو انہی کی ممدوحہ جن کا ذکر کرنے اور سننے میں یقیناً ہر علی کے چاہنے والے اور زہرا کے ماننے والے کو ایک قلبی سکون میسر آتا ہے، تو میں نے اسی لیے صدیقہ طاہرہ کے کلام کو گفتگو کا ذریعہ بنایا، اور وہ الفاظ جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر
خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خطبہ نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کی تبلیغات کا خلاصہ صدیقہ طاہرہ بنت رسول جناب زہرا کے خطبے میں موجود ہے۔ وقت نکال کر اس خطبے کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ زمانہ شہزادی کونین کے ذکر کا دور اور زمانہ ہے۔ پچھلا مہینہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک شہزادی کی یاد میں ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے پوری دنیا میں مجالس کا تذکرہ ہوا، مجالس کا اہتمام کیا گیا، اور اب جو تاریخ قریب گزری 20 جمادی الثانی، اس میں شہزادی کا ذکر ان کی ولادت کے حوالے سے۔ کیا کہنا اس ذات گرامی کا کہ جس نے گھر میں رہتے ہوئے دین کی وہ خدمت کی کہ پشت پناہ رسالت بھی رہیں، پشت پناہ امامت بھی رہیں۔ میں ظاہر لفظ کا ترجمہ کروں پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں۔ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے لازم قرار دی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزہ اس لیے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، اور ہماری اطاعت اس لیے تاکہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ عزیزان محترم، دیکھیے کسی بھی بیان کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک تو خود کہ بیان دینے والا، بیان کرنے والا یعنی صاحب کلام کون ہے، اور دوسرے کہ خود کلام کیا ہے۔ دیکھیے ویسے تو میں نہج البلاغہ کے حوالے سے مسلسل گفتگو کرتا ہوں، جہاں مولا کائنات نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس موقع پر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر عام لوگوں کی بات آئے جن کے کردار کی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں لی ہے، یقیناً ان کے لیے تو یہی پیمانہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جب بات خدا کے منتخب بندوں کی آ جائے تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے ایمان اور عمل کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ تدبر، تفکر، تعقل کی دعوت قرآن مجید دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یاد رکھیے گا، غور و فکر کی آیتیں جو ہیں وہ ایمان اور عقیدے کی منزل پر ہیں، کہ تم عقیدہ بغیر غور و فکر کے نہ رکھو، عقیدہ غور و فکر کے بعد ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید ہی میں اگر ایک طرف غور و فکر کی دعوت ہے تو دوسری طرف اطاعت کا بھی حکم ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ جب تک اتھارٹی کی تحقیق ہو، توجہ کیجئے گا، اس وقت تک تو بغیر غور و فکر کیے ہوئے تم خدا کو نہ مانو، رسول کو نہ مانو، ائمہ کو نہ مانو۔ لیکن جب غور و فکر کر کے یہ طے ہو جائے کہ یہ خدا ہے، یہ رسول ہے، یہ امام ہے، تو اب اس کے احکامات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ اس کے حکم پر عمل اور اطاعت کی منزل پر آ جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
تو بہرحال یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے کردار کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے. اس لیے کہ نزول آیہ تطہیر کے موقع پر ان کے کردار کی ضمانت لی گئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آیہ تطہیر میں یا نزول آیہ تطہیر کے موقع پر اہل بیت کو پاک نہیں کیا گیا بلکہ ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا. توجہ کیجئے گا، پاک کرنا اور ہے اور اعلان طہارت اور اعلان پاکیزگی اور ہے. لفظ تطہیر تو سماعتوں میں محفوظ ہوگا، لیکن تطہیری سے ملتا جلتا لفظ ہے تکبیر. اللہ کے لیے تکبیر، اہل بیت کے لیے تطہیر. تو تکبیر کہہ کے کوئی خدا کو بڑا نہیں کرتا بلکہ اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ اللہ بڑا ہے تو تکبیر کہہ کے کوئی اس کو بڑا نہیں بناتا، وہ تو ہے بڑا، لیکن ہم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کے اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نزول آیہ تطہیر کے موقع پر اللہ نے انہیں پاک نہیں کیا، یہ تو آغاز ہی سے پاک و پاکیزہ ہے. نزول آیہ تطہیر کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کر دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور کیا کہنا، جہاں علامہ اقبال نے، بھائی میں نے کہا نہ صاحب کلام پر اگر میں گفتگو کروں تو اس کلام کو پیش کرنے والی مصداق آیہ تطہیر ذات ہے، مصداق آیہ مباہلہ ذات ہے، مصداق سورہ کوثر ہے، مصداق سورہ دہر ہے. اور پھر اگر طہارت ہی کی بات لی جائے تو یقیناً جناب مریم کی بھی طہارت کا اعلان قرآن نے یہ کہہ کر کیا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، کہ مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں پاک کیا، پھر منتخب کیا. لیکن یہاں مریم کی تنہا طہارت کا اعلان ہو رہا ہے کہ تمہیں پاک کیا، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو تم سب کو پاک کیا. توجہ کیجئے، ان اللہ اصطفاک وطہرک وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی یہاں پورے خانوادے کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. شاید اسی لیے علامہ اقبال نے جناب زہرا کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مریم از یک نسبت زہرا عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہے. توجہ کیجئے گا، زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہے. یقیناً جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، بلکہ جاتا ہی نہیں، جب بھی دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے وہ رشتہ داروں کے ہجوم میں ہوتا ہے. کوئی اس کی ماں ہوتی ہے، کوئی اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی اس کی بہن ہوتی ہے، کوئی اس کا بھائی ہوتا ہے، اور وہ محبتوں کا مرکز آنے والا بن جاتا ہے. اسی طرح سے جب آدمی جاتا ہے تو اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے عزیزوں کو بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر جاتا ہے. تو ہم انسان جو بھی پیکر بشری میں آیا ہے وہ رشتوں کے ہجوم میں رہتا ہے. یقیناً وہ جناب آدم تھے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، وہ جناب عیسیٰ تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ان سب کے ان 2 کے علاوہ جو بھی ہے ان کے ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ان کے عزیز و رشتہ دار بھی ہیں. تو یقیناً رشتوں کے حصار میں آل محمد بھی آئے ہیں، لیکن کوئی بھی آل محمد جیسا بننے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے فیصلہ کر دیا کہ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے، لیکن زہرا تو ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہے. کیا کہنا ایسے خاندان کا کہ جہاں باپ ہو تو سردار انبیاء، شوہر ہو تو سردار اولیاء، بیٹے ہو تو جوانان جنت کے سردار. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں لیکن زہرا تو ہمیں تین تین رشتوں سے عزیز ہیں۔ وہ کون؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ زہرا رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے، وہ رحمت للعالمین جو اولین و آخرین دونوں کے امام ہیں۔ اور پھر کہا بانوے تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور پھر یہ کس کی زوجہ ہیں؟ بانوے تاجدار حلقہ، آپ تاجدار حلقہ کی زوجہ ہیں۔ کون تاجدار حلقہ؟ جو مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ مادر کارواں سالار عشق، کہ جو عشق کے کاروان کا جو سالار ہے اس کی ماں ہے زہرا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ مرحوم نے عجب جملہ کہا کہ آیے تطہیر میں صرف سرداروں کو جگہ ملی ہے، تو جس خاندان میں سب سید و سردار ہوں، اللہ اکبر، کہا نزول آیے تطہیر کے موقع پر سب کو جگہ نہیں ملی، صرف سردار جو ہے، سید جو ہے وہ جمع ہیں۔ کون؟ نبی ہیں تو انبیاء کے سردار، مولا علی ہیں تو اولیاء کے سردار، سیدہ ہیں تو جوانان جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور حسنین ہیں تو جوانان جنت کے سردار، اور اگر جبریل کو جگہ ملی تو ملائکہ کے سردار۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو کیا کہنا اس ذات گرامی کا کہ جو بیٹی ہونے کے باوجود نسل رسول کی ضامن بن گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ویسے تو عام طور سے آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس کی نسل اس کے لڑکے ہی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ جس رسول کے صدقے میں سب کو اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے، جس رسول کے طفیل میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر وہ رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت ہو، اگر وہ دعا کر لیتا یا پروردگار سے چاہ لیتا، جس کی رضا کے لیے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہیں راضی رکھیں گے، تو اگر وہ رحمت للعالمین جو لولا کا لما خلقت الافلاک کا بھی مصداق ہے، اگر وہ یہ چاہتا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جس سے میری نسل آگے بڑھے، تو کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہو، کیا اسے کوئی ایسا بیٹا نہیں مل سکتا تھا کہ جس کی نسل اس کے بیٹے ہی کے ذریعے آگے بڑھے؟ شاید رسول نے یہ صنف نسواں پر خصوصی احسان کیا ہے کہ میں بیٹے کی طلب نہیں کروں گا، بیٹا ہوگا بھی تو گزر جائے گا، نہیں میں ایک بیٹی ہی پر اکتفا کروں گا کہ میری نسل جو آگے بڑھے گی وہ کسی میرے لڑکے کے ذریعے آگے نہیں بڑھے گی بلکہ میری لڑکی کے ذریعے آگے بڑھے گی، اور یہ لڑکی بھی ایسی ہوگی کہ جب لوگ اسے ابتر کے تانے دیں گے ہمارے حبیب کو، ہمارے بھیجے ہوئے رسول کو، تو میں اس کے لیے سورہ کوثر بھیجوں گا کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ابتر کے تانے دیا کرتے تھے ان کی نسلوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن رسول کی بیٹی سے رسول کی نسل آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے۔ ہاں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، ویسے تو میں سیوم کی مجلس میں اشارتاً فلسفہ ایمان پر بھی گفتگو کر چکا، فلسفہ نماز پر بھی، فلسفہ روزہ پر بھی، ایک ایک جملے سے ہی میں نے کہے تھے، وہ مجلس محفوظ ہے، اگر آپ سنیں گے تو میری گفتگو سے اپنے کو مسلسل کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پر میں روکنا چاہوں گا تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ صاحب کلام کون ہے اور اس کے کلام کا اثر کیا ہے۔ اس لیے میں آخری جملہ جو شہزادی کا ہے اس سے میں اپنے کو مربوط اور آپ کو بھی اپنے ساتھ مسلسل کرنا چاہوں گا کہ جہاں شہزادی نے یہ کہا کہ ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے اصل میں
کہ جب بھی کوئی کسی کے نظریے کو نہیں مانتا، کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا، تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو آدمی اسے ڈرانا چاہتا ہے، اسے خریدنا چاہتا ہے، دولت سے خرید کر اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے، یا طاقت سے ڈرا کر اسے خاموش کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں آدمی نہیں کر پاتا تو پھر وہی مجبوروں والا پھر بد دعا کرنے لگتا ہے، اور یہ آس لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ ارے کل تو مر ہی جائیں گے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی یہ آدمی کی انتہائی بد نفسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی کو خرید نہ سکے، کسی کو اپنا ہمنوا نہ بنا سکے، تو آخری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو وہ زہرا کا باپ کہ جس نے دنیائے عربی میں نہیں پوری دنیا میں خدا کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو پیش کر کے ایک انقلاب پیدا کیا، تو وہ لوگ جو بت پرست تھے، جو ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ پہلے تو رسول کو اپنی دولت اور لالچ کے ذریعے سے اپنا ہمنوا بنانا یعنی خریدنا چاہا، اور جب پیغمبر نے یہ کہا کہ چچا ان کافروں سے کہیے کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، تب بھی پر میں اعلائے کلمت الحق سے باز نہ آؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، گویا کہ لالچ والا حربہ ان کا چل نہیں پایا۔ اب اس کے بعد انہوں نے طاقت سے پیغمبر کو ڈرانا چاہا، لیکن جب اس میں بھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پائے تو آخری صحیح اور کوشش یہ تھی کہ جب یہ طبعی موت یا کسی طرح سے اس دنیا سے اوجھل ہو جائیں گے تو اب ان کی کوئی اولاد نرینہ تو ہے نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ لیکن تاریخ نے ان لفظوں کو محفوظ کیا کہ جب رسالت مآب تبلیغ سے تھکے ہوئے گھر میں آتے تھے تو زہرا کو دیکھ کر کہتے تھے، بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہ عام باپ ہے نہ زہرا عام بیٹی ہے، ورنہ عام باپ آتا ہے تو بیٹیوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے تجھے دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی ہے، تجھے دیکھ کر مجھے سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عجب باپ ہے جو بیٹی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خالی زہرا کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ زہرا کی پیشانی میں اس نور امامت کو دیکھ کر کے پیغمبر مطمئن ہو جاتے تھے کہ میری بیٹی جب تک تیری نسل باقی ہے میرے دین کو مٹائے گا کون؟ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ تو جو فرمائیے گا، تو اب یہ وہی سلسلہ امامت ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جہاں شہزادی فخر سے کہہ رہی ہیں کہ اگر فرقہ بندی سے نجات تمہیں کوئی نظریہ دے سکتا ہے تو وہ ہماری امامت ہے۔ میں نے سیوم کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ مرض کی تشخیص تو سب کرتے ہیں، مسئلے کا حل کوئی بیان نہیں کرتا۔ اتحاد اسلامی اور اتحاد بین المسلمین کے نعرے تو سب لگاتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ مرض تو بہت گمبھیر اور خطرناک ہے، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں بیان کرتا۔ لیکن یہ رسول کی بیٹی نے ہم پر احسان کیا کہ روز اول خالی مرض نہیں بلکہ مرض کا حل بھی بتا دیا کہ ہماری امامت سے تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے گی۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، دیکھیے امامت وہ نظریہ ہے یا نسل کے لیے جو اہتمام ہے، جو انتظام ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا۔ دیکھیے نور نبی و علی یقیناً آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک ایک ہی صلب، ایک ہی رحم میں کنتا نورن فی اسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ، یقیناً یہ وہ ہے جو پاک صلبوں میں اور مطہر رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ یاد رکھیے گا، اگر علی و زہرا کے ذریعے سے نسل محمد کو آگے بڑھانا مقصود نہ ہوتا
تو شاید یہ دونوں محمد و علی سگے بھائی ہوتے. بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جو عبد المطلب تک ساتھ ساتھ آئے اس کے بعد بھی تو آگے بات ہو سکتی تھی، لیکن جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک جزو نور کا اظہار صلب عبداللہ کے ذریعے ہوا، ایک جزو نور کا اظہار صلب ابو طالب کے ذریعے ہوا. جس جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا وہ جمال رسالت کہلایا، اور جس کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا وہ جلال امامت کہلایا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. توجہ کیجئے گا. اب چونکہ نسل کو آگے بڑھنا ہے اس لیے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر ابو طالب کے بیٹے سے پیغمبر کی بیٹی کا عقد ہوا. اور تاریخ میں ایسا کامل و اکمل رشتہ تاریخ نے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا کہ زہرا بھی علم و شرافت کے کمال پر، مولا علی بھی علم و فضل کے کمال پر. اب جو ان سے نسل چلی وہ اتنی پاک و پاکیزہ چلی کہ دو دو بیٹے ملے، دونوں امام. توجہ کیجئے گا، دو بیٹے ملے، دونوں امام. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضلہما، اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں. صلوات دیجئے محمد وعلی محمد. لیکن اب کیا کہنا اس زہرا کا جس نے امامت پر ناز کیا. اور یقیناً پہلے امام کے سلسلے میں تو آپ اختلاف کی بات کر سکتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ. کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں، علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ. لیکن ہو سکتا ہے اختلافی باتیں ہیں، لیکن یہ نسل زہرا کا کمال ہے. میں نے کہا کہ جو ابتر کا تانا دیا کرتے تھے ان کی نسلوں کو تو پتا نہیں ہے، لیکن نسل زہرا بشکل سادات تو پوری دنیا میں پھیلی ہی ہوئی ہے. لیکن اسلامی فرقے بھی زہرا کی نسل سے آنے والے آخری امام پر متفق ہیں. عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، شہزادی نے کیا کہا؟ ہماری امامت فرقہ بندی سے نجات ہے. یقیناً پہلا بھی امام ہے لیکن اس کو تو اختلافی بنا دیا. لیکن یہ امامت کے نظریے کا کمال ہے کہ سارے اسلامی فرقے زہرا کی نسل سے آنے والے 12ویں پر متفق ہو گئے. یعنی کوئی بھی اسلامی فرقہ ایسا نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ دیوبند جیسی علمی درسگاہ سے، دینی درسگاہ سے چھپنے والی کتاب امام مہدی شخصیت و حقیقت میں بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ اگر امام مہدی کو تسلیم نہ کیا جائے گا تو پھر دین کی کسی سچائی اور حقیقت کا اقرار نہیں ہو پائے گا. تو دیکھا آپ نے، یعنی اول میں آپ مصلحتاً اختلاف کر لیں، لیکن یہ نسل زہرا یا امامت کا کمال ہے کہ 12ویں پر سارے اسلامی فرقے متفق ہیں. تو گویا کہ اول زہرا نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہماری امامت تمہیں فرقہ بندی سے نجات دے گی، تو اگر پہلے پر متفق نہ ہوئے تو آخر پر تو سب کو متفق ہونا ہی پڑے گا. صلوات دیجئے محمد والے محمد تک. کہ جہاں صحیح بخاری تک میں یہ روایت موجود ہے کہ کیا عالم ہوگا تمہارا اس وقت جب عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے اور ان کا امام تم میں سے ہوگا. بڑی توجہ، عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل کتاب حضرات سے مجھے کوئی گفتگو نہیں ہے، میں تو اسلامی فرقوں پر بات کر رہا ہوں. سارے اسلامی فرقے حیات عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہیں. یہ 221 ہجری 2021 چل رہا ہے، 2021 عیسوی سن ہے. تو گویا کہ عیسیٰ اتنا پہلے پیدا ہوئے لیکن اب تک زندہ ہیں، اور ہجری سن 1442 چل رہا ہے. تو 600 سال کا فرق ہو کر
اگر عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو 650 برس بعد پیدا ہونے والا زندہ کیسے نہیں رہ سکتا؟ اللہ رے خدا کی حجت کہ زہرا کے آخری بیٹے یا امام مہدی کے لیے عیسیٰ جیسے کو زندہ گواہ بنا کر رکھا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. عیسیٰ جیسے کو زندہ بنا کر رکھا. وہ چوتھے آسمان سے آئیں گے، یہ پردہ غیب سے آئیں گے، اور معیار امامت کا پتہ چل گیا کہ جس سے فرقہ بندی کو نجات ملے گی وہ امامت کس بلندی پر ہوگی کہ عیسیٰ جیسا پیچھے ہوگا، آگے نہیں، تاکہ معیار امامت کا پتہ چل جائے کہ عیسیٰ کی عظمت تو جانو. میں نے کہا یہ زہرا کے بیٹوں کی بات تو بعد میں ہے، مریم کے بیٹے کی عظمت تو سمجھ لو. وہ جو مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، وہ جو غیب کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے، وہ جو صاحب کتاب بھی ہیں، وہ جو صاحب شریعت بھی ہیں، وہ جو اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، لیکن اتنے کمالات اور اتنی عظمتوں کے بعد بھی یہ آگے نہیں ہوں گے، پیچھے ہوں گے، اور نسل زہرا سے جو امام ہوگا وہ ان کی امامت کرے گا. بتا دیا کہ جب اتنی عظمتوں کے بعد زہرا کے آخری کے پیچھے یا آخری امام کے پیچھے عیسیٰ ہوں گے تو معیار امامت کا پتہ چلا کہ جب صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم کے پیچھے سلسلہ امامت کا آخری نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سلسلے کا پہلا کسی ایسے ویسے کی بیعت کیسے کر لے گا؟ دیکھا آپ نے عزیزان محترم. اور یقیناً اگر آپ تقابل کی بات کریں تو میں تقابل کے بہت زیادہ فیور میں تو نہیں رہتا ہوں، لیکن قرآن اگر کہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اگر علامہ اقبال کہے کہ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں لیکن زہرا ہمیں تین رشتوں سے عزیز ہیں، تو اگر یہ منزل آ جائے وقت نماز جب مریم کے بیٹے سے زہرا کا بیٹا کہے آگے بڑھیے آگے بڑھیے مریم کے بیٹے، تو وہ ہاتھ جوڑ لیں گے کہ آپ کی موجودگی میں میں کہوں گا کیسے آگے بڑھیں. اس لیے کہ مریم کا شرف یہ ہے کہ ان کے در پہ جنت سے غذا آ جائے، ان کے در پہ جنت سے پھل آ جائے، ان کے در پہ جنت سے کھانا پینا آ جائے. توجہ کیجئے گا، یہ مریم کے در کے شرف کی انتہا ہے کہ ان کے در پہ غذائے جنت لائی جائے، اور یہاں سے در زہرا کی عظمت شروع ہوتی ہے کہ زہرا کی کنیز کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں ملائکہ لینے کے لیے آئیں. توجہ کیجئے گا، وہاں مریم طلب کر رہی ہیں، یہاں زہرا عطا کر رہی ہیں. تو اب نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے کہ زہرا کے بیٹے کے پیچھے مریم کا بیٹا کیسے نماز پڑھ لے گا؟ ارے وہ طلب کرنے والی ہیں، یہ عطا کرنے والی ہیں. تو نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ طلب کرنے والی کا بیٹا پیچھے ہوگا، عطا کرنے والی کا پوتا آگے ہوگا. اور اس موقع پر اگر میں اپنے بیان کو سمیٹوں ان مصروں میں کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے. تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. ہاں، یہ امامت جس پر زہرا نے فخر کیا ہے. یقیناً امام مہدی کی عظمت کو تو جانتے ہی ہیں سب، لیکن کون ایسا ہے جو حسن کی عظمت کو نہ جانے، جو حسین کی عظمت کو نہ جانے؟ جہاں یہ کہا جائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس موقع پر خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ دعویٰ تو پیغمبر نے کر دیا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے، پتہ کیسے چلے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تو نواسوں نے رسول کے یہ سوچا کہ دعویٰ تو نانا نے کیا ہے، ثبوت تو ہمیں دینا چاہیے. تو ثبوت کیسے دیا جائے؟ کہ جنت میں جا کر جو جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ تو امت ہے. توجہ کیجئے گا، جو جنت میں جا کر جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ تو امت ہے، اور جو زمین پر رہ کر جنت سے چیزوں کو منگوا لے وہ سردار جوانان جنت ہے. لیکن یہاں پر شہزادوں نے اپنی ماں کو بھی شریک کر لیا. یہ بچپن کا کھیل نہیں ہے، یہ سرداری کا ثبوت ہے.
توجہ کیجئے گا کہ سب کے یہاں تو عید کے لباس ہیں، ہمارے پاس کوئی لباس نہیں ہے، تو ماں اتنی صاحب وقار ہے، عند اللہ اس کا وہ مرتبہ ہے کہ اس نے کہا بچوں سو جاؤ، تمہارے لباس درزی کے یہاں گئے ہیں۔ اب اگر صدیقہ کی زبان پر آ جائے درزی کے یہاں گئے ہیں، تو اب جنت سے جو داروغہ جنت کپڑے لے کر آئے گا وہ اپنے کو درزی کہتا ہوا ہے۔ یقیناً بڑا اختیار ہے جناب زہرا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں جناب زہرا کا توسل، جناب زہرا سے ربط، اور پھر مصیبت کے موقعوں پر جناب سیدہ کا معجزہ جسے جناب سیدہ کی کہانی کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بڑی بڑی مصیبتوں کو رد کر دینے والا ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں لفظ کہانی اچھا نہیں لگتا، تو میں ان کے لیے کہوں گا کہ قرآن میں یوسف کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ لفظوں کو نہ دیکھو، صداقت دیکھو، وہ کہ جس کے اشارے پر جنت سے لباس آ جائیں، اگر اس کے وسیلے سے لوگوں کی منتیں پوری ہو جائیں، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عند اللہ جناب زہرا کا بڑا رتبہ ہے۔ مرحومہ کو بڑی عقیدت تھی اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کروب، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام۔ ہاں ہم زہرا سے محبت، الفت، اس لیے کہ یہی محبت اجر رسالت ہے، اسی لیے ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، اور اپنے غم کے موقع پر بھی ان کے نام پر فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے کہ یقیناً مرحومہ کے جو بھی پسماندگان ہیں ان سب کو، ان کے بھائی کو، بہنوں کو، بھانجیوں اور بھانجوں کو، بالخصوص مرحومہ کے بیٹے منور حسین صاحب، یقیناً ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے، ماں کی جدائی کا غم اولاد پر بہت ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ غم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ذکر حسین کا ایسا ذریعہ بنایا، اس لیے کہ ہمارا غم تو وقت و حالات گزرنے کے ساتھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آل محمد کا غم ہے، اسی لیے ہم اپنے مٹ جانے والے غم کو آل محمد کے غم میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر جانے والی شخصیت، جانے والی مرحومہ، بڑا شغف تھا عزاداری سے، بڑی محبت تھی، اور ہمارے گھر کی مائیں بہنیں جناب زہرا پر ہونے والے مظالم کو سن کر آج بھی تڑپ جاتی ہیں۔ ہاں اب ادھر چند سالوں سے مومنین کے درمیان بھی ذکر زہرا عام ہو رہا ہے، تھا کچھ جگہوں پر، لیکن ہندوستان میں خاص کر اور ساؤتھ انڈیا میں تو یہ اہتمام ہوتا تھا، لیکن لکھنؤ اور اطلاف لکھنؤ میں زنانی مجلسیں زیادہ ہوتی تھیں، لیکن اب تو ماشاء اللہ سے پورا سلسلہ ہے جناب زہرا کی شہادت کی یاد کا۔ تو میں کہوں گا کہ جس نے بھی جناب زہرا کی مصیبتوں کو یاد کیا ہوگا اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ ویسے تو ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند رہتی ہے، لیکن میں نے آغاز یہیں سے کیا تھا نا کہ رشتوں کی بات، وہ جناب مریم ہیں جو عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، یہ زہرا ہیں جو سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، اور جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ ہاں عزیزو، تو آئیے زہرا کو دیکھیں کہ باپ کی نسبت سے زہرا کا کیا حال ہے، شوہر کی نسبت سے زہرا کا کیا عالم ہے، اور پھر بیٹے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اولاد کے لیے ماں کا جدا ہو جانا، اللہ اکبر، شاید زندگی میں اتنی قدر نہ ہو یا اتنا احساس نہ ہو، لیکن چلے جانے کے بعد
اللہ اکبر۔ تو آئیے، جب رسالت مآب دنیا سے جانے لگے ہیں تو روایتوں میں یہی ہے کہ زہرا کا زانو ہے اور پیغمبر کا سر ہے، لیکن جب ملک الموت آنے لگا ہے تو مولا علی نے آگے بڑھ کر رسالت مآب کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ بیٹی باپ کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی۔ ہاں عزیزو، یہ وہی زہرا ہیں جو علی کے لیے تسلی اور دلاسے کا سبب بنتی ہیں۔ جہاں پر کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تڑپ کر کہا بنت رسول، مقام تعجب یہ نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے، تعجب کا مقام یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اب جب اس جیسی زوجہ دنیا سے گئی تو مولا علی نے کون سا مرثیہ پڑھا پتا ہے آپ کو کہ اے بنت رسول، جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ اب تک علی اپنا حال دل آپ سے بیان کر لیا کرتا تھا، لیکن اب آپ کے بعد علی اپنا حال دل کس سے کہے گا؟ یہ جملے میں نے ضمناً کہے، لیکن آئیے ماں والا رشتہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا، جن مصیبتوں کو سن کر ہمارے گھر کی مائیں بہنیں، اور پھر ایران میں جیسے ہندوستان و پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہر مجلس کا اختتام امام حسین کی مصیبت پر، ویسے ہی میں نے ایران میں دیکھا ہے، وہاں خطیب اور روضہ خان ہر مجلس کا اختتام جناب زہرا کے شکستہ پہلو پر، جناب زہرا پر پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے اور کس کس گوشے کو بیان کیا جائے۔ آئیے میں مجلس کو اختتام کے باب میں لے جاؤں۔ آپ کو پتا ہے نا، وصیت تھی یا علی، رات کی تاریکی میں غسل و کفن اور مجھے سپرد خاک کر دیجئے گا، اور جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے ان کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب غسل و کفن کے بعد جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا، یہی ہوتا ہے نا، ہاں عزاداروں کے عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آخری سلام کر لو، خدا حافظ کر لو۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم تو آئیں، لیکن عجب عقیدت ہے، اللہ اکبر، کس طرح سے یہ بیٹیاں جدا ہوئی ہوں گی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حسن خاص کر حسین تو تڑپ گئے کہ اماں جیسے زندگی میں بلاتی تھیں، اگر اسی طرح بلائیں گی تبھی میں جاؤں گا۔ ہاں عزاداروں، امام حسین کی زبان پہ ان جملوں کو آنا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ارے میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ ہر ماں زندگی میں اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، لیکن زہرا چونکہ نہ عام بیٹی ہے، نہ عام زوجہ ہے، نہ عام ماں ہے، اس لیے ہر ماں تو زندگی میں بیٹوں کے لیے تڑپتی ہے، لیکن زہرا جیسی ماں، جیسے ہی حسین کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اگر زہرا کی نورانیت پر یقین ہے، اگر انتخاب الہی ہے زہرا، اگر مرکز نبوت و امامت ہے زہرا، تو اس اعجاز پر آپ شک نہ کیجئے گا۔ لیکن میں آپ کو روکوں گا یہاں پر، میں کہوں گا بی بی، یا آپ عزاداروں سے بھی، مجلس سننے والوں سے بھی یقیناً دکھے ہوئے دل ہے عزیزوں کے، یقیناً حسین کا غم، اہل بیت کا غم، درد بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، ابھی زہرا جس حسین کے لیے تڑپ کر بندے کفن توڑ رہی ہیں، وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، وہ حسین 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، تو جو ماں صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے اس حسین کے لیے تڑپ رہی ہے، تو اگر کربلا کا حسین جو 72 لاشیں لا چکا، جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، جو 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اگر وہ پکارے اپنی ماں کو، اب اگر وہاں زہرا پہنچ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اور کربلا پہنچ کر اگر یہ بیان کرنے لگے اور میر انیس اس کو نظم کر دے کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتا، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے ہاتھ پر، ماں کی فریاد تھی، بیٹے کے لیے ماں تڑپتی ہوئی تڑپ رہی ہے، اور ماں کی فریاد پر بیٹی بیان کرتی ہوئی تلے زینبیہ تک آئی ہے، اور اس نے کہا او پسر سعد،
تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ یہ تو چلی گئی، لیکن وہ ماں کیا کرے جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ اس کی تو فریاد جاری ہے کہ اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ زہرا تڑپتی رہی، شمر کا کن خنجر چل گیا، منادی کی ندا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہم سب کو کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کر۔